مقصود یہ ہے کہ فصل سمجھے کہ نماز اصل مقصود ہے کہ نماز کی طرف جب آؤ اس سے پہلے کہ 2 شرطیں پوری کر لو. جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، تو اسی طرح کامیابی کی شرطوں میں سے اصل مقصد ہے نماز کامیابی کی کنجی ہے. اور وہ اس نماز کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی پاک کرو اور اللہ کا نام بھی لو، ذکر اللہ بھی اختیار کرو اور پھر نماز کی طرف آؤ. پھر آگے فرماتے ہیں لیکن یہ اس میں ایک شکایت کا پہلو کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ جو ہو غافل ہونے کی وجہ سے، کم علم ہونے کی وجہ سے، یقین نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھتے ہو، اس کی کامیابیوں کے لیے بڑی محنتیں اٹھاتے ہو، اس کی کامیابی کے لیے کڑی سے کڑے شرطیں پوری کر لیتے ہو اور پھر بھی نہیں تھکتے. اور چونکہ حیات دنیا کو تم مقصد حیات بنا رکھا ہے تم نے، تو اس واسطے غفلت میں ہو. اب ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ یہ حیات دنیا جو ہے یہ بھی ضروری ہے، ہم نے ہی پیدا کی ہے تمہارے لیے، تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، لیکن ساتھ ہی سمجھ لو کہ یہ بہت مختصر زندگی ہے. اتنی مختصر ہے کہ شاید اگر اس کا موازنہ آخرت کی زندگی سے کیا جائے اور کیلکولیٹر سے حساب کیا جائے، کمپیوٹروں سے حساب کیا جائے، تو وہ ابد الآباد کے لیے ہے. اور یہ 100 سال زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے آدمی کی زندگی سے زیادہ اور کیا ہوگی، ہوتی نہیں ہے 100 سال بھی. تو اس کا اگر ریشو نکالیں گے تو 1 سیکنڈ کا بھی نہیں نکلے گا. تو اس واسطے آگے فرما رہے ہیں کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ یاد رکھو کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ اصل زندگی خیر ہے. ایک تو خیر کا لفظ ہے آخرت کے لیے کہ وہ خیر ہی خیر ہے، اس کے اندر آخرت کی زندگی اچھی زندگی، دنیا سے اچھی زندگی ہے. خیر کے معنی یہاں یہ ہے. اور ابقا ہے، باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اور یہ بات ہم تم سے کہہ رہے ہیں اے امت رسول، یہ بات جو ہے صرف تمہیں پر لاگو نہیں کی جا رہی ہے کہ یہ کامیابی کی علامتوں میں، بلکہ ان ھذا لفی الصحف الاولی، پچھلے صحیفوں نازل ہونے والے صحیفوں میں بھی یہ بات بتائی گئی. صحف ابراہیم و موسیٰ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوراق میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں، دونوں میں یہ باتیں بیان کی گئی اس سے پچھلے لوگوں کے سلسلے میں. مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں ہدایت کے یہ طریقے اس وقت سے بتا رہے ہیں، یہ صرف تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ یہی وہ نسخے ہیں کہ کامیابی اس کے بغیر ممکن نہیں. اب میں یہاں شروع سے آتا ہوں کہ ظاہری پاکی کے سارے مسائل ہمیں معلوم، وضو کس طرح کی جائے، غسل کیسے کیا جائے، کب ہم ناپاک ہو جاتے ہیں، کب پاک ہو جاتے ہیں، کپڑوں کو پاک کرنا، جگہ کو پاک کرنا، اس کے بعد پھر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن روح کی نجاستیں اور روح کی بیماریاں، یہی وہ اصل مرض ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری نہ نماز کام کرتی ہے، نہ ہمارا ذکر کام کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہے. مقصد یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ نجاست بھی ہے، اس کے بعد آپ وضو کر کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بڑے خضوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو وہ نماز جو وعدہ ہے نماز کا کہ وہ پورا کرتی ہے، الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ وہ برائیوں سے بھی روکتی ہے اور بے حیائی سے بھی روکتی ہے، اور پھر فلاح کی کامیابی بھی ہے اور وہ جنت کی کنجی بھی ہے. تو یہ اس کے اثرات اس لیے مرتب نہیں ہوتے کہ ہم نے پاکی کو دور نہیں کیا. اور وہ پاکی جو ہے وہ روح کی نجاست ہے جس کو دور نہیں کیا. اب وہ روح کی نجاست کیا ہے؟ یہاں عرض کر دوں کہ انسان ظاہر آپ سب جانتے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے کہ انسان صرف گوشت پوشت کا نام نہیں ہے،
اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے جس کو زندگی کہتے ہیں، روح، کہ وہ جب تک نہ ہو تو یہ ایک ایسا ڈھیر ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر بدبو دے جاتا ہے اور اسے باہر آدمی دفنانے کی فکر کر دیتا ہے مرنے کے بعد۔ زمین کا دیا ہوا ہے، زمینی کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ تو اصل چیز جس کا نام انسان ہے، محض روح نہیں ہے، جسم بھی اس کے ساتھ ہے، لیکن اصل زندگی جو ہے وہ روح کا نام ہے۔ روح اگر پاک ہے، روح اگر صاف ستھری ہے تو آپ کے جسم پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور بڑے واقعات ہیں بزرگوں کے۔ تو روح کی پاکی کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو ذہن میں رکھیے کہ روح کا، وعلیکم السلام، آ گیا۔ تو ہم آج جس سب سے بڑی خرابی میں مبتلا ہیں وہ یہی ہے کہ ہم توسیرون الحیات دنیا والی غلطی میں مبتلا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے لگے ہیں ہر معاملے میں۔ کامیابی بھی سمجھتے ہیں تو دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی جو دنیا کی کامیابی کی طرف ہے۔ اور اس میں ایک فطری وجہ بھی ہے۔ فطری وجہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے دنیا کی زندگی کے نتائج فوری طور پر سامنے آ جاتے ہیں ہمارے۔ ہم نے کاروبار کے لیے ترقی کی اور کامیابی کی کوشش کی اور بہت اپنے جتنے بھی ہماری کوشش کے ذرائع تھے وہ حاصل کیے، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ فوراً آمدنی بھی شروع ہو جاتی ہے، کاروبار چل پڑتا ہے، پھر اس کے آگے ہم اور اس کو چلتے ہیں۔ لیکن عقلی طور پر اگر دیکھا جائے تو حقیقت تو یہی ہے کہ اصل انسان جسم نہیں ہے بلکہ جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے۔ تو جس طرح نماز کی ظاہری شرط یہ ہے کہ اس کے لیے کپڑے پاک ہو، وضو بھی ہو، جسم بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو اور پھر نماز پڑھی جائے، یہ ظاہری ہے۔ اگر باطنی یہ ہے کہ روح کو پہلے پاک کیا جائے، روح کے اندر اگر نجاستیں لگی ہوئی ہیں تو ان کو پاک کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ ان روح کی نجاستوں کا علم کیسے ہو کہ ہماری روح کے اندر کیا کیا نجاست ہے، کہاں لگی ہے، کس طرح وہ صاف ہوں گی، کیسے پاک کیا جائے اس کو، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ صوفیاء اور علماء اس پر متفق ہیں کہ حق تعالی شانہ کے ذکر اللہ جو ہے یہ قلب کو صاف کرتا ہے، برائیوں سے پاک کرتا ہے، قلب کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ جتنا ذکر کریں گے آپ حق تعالی شانہ کا اتنا ہی دل صاف ہوتا جائے گا، پاک ہوتا جائے گا، اور اس قلب کے اندر جو نجاستیں ہیں وہ صاف ہوں گی۔ جب وہ صاف ہوں گی تو بدبو اور پاک خون اور جو نجاستیں پاک ہونے کے بعد جب وہ صاف ہوں گی تو پھر وہ اس کے اندر وہ چیزیں داخل ہوں گی جو صفائی کی جگہ آنے والی ہے، جو صافی گھروں میں آتی ہے اور گندے گھروں میں نہیں آتی، اور وہ ہے روح کے فضائل اخلاق حمیدہ، اللہ تعالیٰ کے اخلاق ہے، مثلا صبر ہے، شکر ہے، رضا بالقضاء ہے، مقدر پر ایمان ہے، اور ایمان کے تقاضے مختلف۔ تو یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ذکر اللہ سے دل پاک ہوتا ہے تو ذکر اللہ سے پہلے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاک کرو اور پھر ذکر کرو، تو وہ قلب کو پاک کرنے کا جو اصل ذریعہ اس کا ذکر تو بعد میں آ رہا۔ اس کا ایک جواب تو میرے اس وقت ذہن میں آیا، باقی ایک ہے سوال یہ ہے کہ دیکھیے انسان جب گناہ کرتا ہے، اور گناہ چھوٹے بڑے ہر طرح کے ہوتے ہیں، بہت سے گناہوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ میں رکھتے اتنی ہیں کہ اگر ان گناہوں کا کوئی شمار کرنے لگے تو شمار کر نہیں سکتے۔ آنکھوں کے گناہ الگ ہے، کانوں کے گناہ الگ ہے، سونگنے کے گناہ الگ ہے، کھانے پینے کے الگ ہے، ہاتھوں پاؤں کے الگ ہے، دل کے ارادوں کے الگ ہے،
بہت سارے گناہ. ہر گناہ نجاست ہے، ہر گناہ میں ایک بدبو ہے، ایک نجاست ہے، ناپاکی. تو حق تعالی شانہ نے آپ کو ایک جھاڑو دی ہے، ایک ایسا ڈٹرجنٹ دیا ہے کہ جو ان گناہوں کو پاک کر صاف کرنے والا ہے، وہ ہے ایمان. وہ ایمان اسی قلب کے ہی اندر رہتا ہے، قلب ہی میں رہتا ہے، لیکن اس کے اوپر جب غلاظتیں پڑتی رہتی ہے تو وہ دب جاتا ہے اور وہ آ جاتا ہے گناہوں کی. تو اس جھاڑو کو استعمال کریں پہلے، یعنی ایمان کو بڑھائیں، ایمان کے تقاضوں پر سوچیں کہ ایمان کے معنی کیا ہے. ایمان کے معنی یہی ہے نا کہ ایک ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اس خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایمان بھی دیا اور انبیاء بھیجے اور ان کی تعلیمات ہمیں عطا فرمائے. تو اس پر غور کر کے کہ ایمان کر یہ بھی ہے کہ ہمیں اس خالق کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے، حساب دینا ہے، حساب کتاب ہونا ہے. تو ایمان کے تقاضوں پر عمل کیجیے کہ پہلے اپنے ایمان کو سوچیے کہ میرا ایمان کتنا قوی ہے، کیا ہے وہ ان نجاستوں کو، یہ جھاڑو جو ہے، یہ ڈٹرجنٹ جو ہے، وہ ان نجاستوں کو پاک کرنے والا ہے یا نہیں. اور ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری تعلیمات اس کے لیے عطا فرمائی ہے کہ میں بھی بتاؤں گا کہ ذکر بعد میں کیوں آیا. وہ یہ کہ یہ تعلیم عطا فرمائی کہ تم پہلے روزانہ موت کو ذرا یاد کیا کرو. حاضم اللذات فرمایا اس کو کہ ذکر حاضم اللذات، ذکر کیا تذکر الموت یا جو